اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 25 اور 26 انشاءاللہ۔ تلاوت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو، تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ فَكَيْفَ پس کیفا کیسے، یا پھر کیسے، اذا جب، جمع کریں گے، نہ ہم ان کو، جمع کریں گے ہم ان کو، لیوم اللہ دن نہیں، ریبا شک، فیہ اس میں، اس دن جس میں شک نہیں، اس دن جس میں شک نہیں، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کلو ہر، نفس کو، انسان آدمی کو یا ہر جان کو، ماں جو، کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، یا نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، جس طرح پچھلی آیت میں، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہم اللہ کے چہیتی قوم ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو چند دنوں کی سزا کے بعد ہمیں اور سزا نہیں ملے گی، ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے گڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے پھر جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور انہوں نے جو غلطیاں، جو گناہ، جو غلط کام کیے ہوں گے، تو اس کا پورا حساب ہوگا ہر جان سے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو ان سے پورا حساب کیا جائے گا، جو انہوں نے کمایا ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ ایون یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی جو انہوں نے گناہ کی ہوگی ان کو بھی سزا ملے گی، اور لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ جنت میں جائیں گے۔ جس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہو، تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا حساب کتاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں اس دن میں، جس میں یہ حساب کیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرا برابر بھی کسی کو اس کی سزا سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر دے، ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اور بڑی جزا، بہت ثواب دے سکتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سزا میں زیادتی نہیں کی ہوگی، جتنی سزا مقرر ہے ایک گناہ کی اتنی ہی سزا ملے گی انشاءاللہ ہر بندے کو۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور ہم سے ایسے کام ہو ہی نہ کہ ہمیں کوئی ادھر سزا ملے، آمین ثم آمین۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قُلِ اللہم، کہہ دو میرے پیارے نبی، کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہم، اللہ ہی ہے، مالک، الملک، ملک کے مالک ہے اللہ۔ کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ ہی مالک ہے ملک کا، یا سلطنت کا، یا زمین کا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن ادھر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ مالک ہے ملک کا، یعنی سلطنت
کی ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو اتل ملک دے، تو اتی دے ملک سلطنت، من تشاء جس کو چاہے، من جس کو تشاء جس کو چاہے، وتنزع اور چھین لے ملک سلطنت، ممن تشاء جس سے چاہے، وتعز اور عزت دے من تشاء جس کو چاہے، وتذل اور ذلت دے من تشاء جس کو چاہے، بیدک الخیر اسی کے ہاتھ میں بہتری ہے، انکا بے شک تو، علی اوپر، کل ہر، شین چیز، قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کچھ وہی کر سکتا ہے، اسی نے بنائے اس زمین آسمان کائنات کو، اور اسی کے ہاتھ میں اس کی بادشاہت ہے، اور وہی جس کو چاہے دے اور جس سے چھین لے، اور جس کو عزت دے اور جس کو ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں بہتری ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. 7 زمینوں نیچے، 7 آسمان اوپر، جس جگہ پر جس ایک ایک ایٹم، ایک ایک ذرے، ایک ایک پارٹیکل کا وہ اس کو علم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہہ رہا ہے، اس میں ہم پہلے سے ہی اس سورہ کے شروع سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نجران سے جو وفد آیا تھا 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، تو وہ اس وفد کے بارے میں جب ابو حارثہ بن علقمہ جو تھا وہ نکلا تھا اپنے گھر سے، اور جو ہے اس کے خچر نے جو ہے وہ ٹھوکر کھائی تھی، تو اس کے بھائی نے اس کو، کیونکہ وہ وفد کے لیے نکلے تھے ادھر کے جزیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں، تو اس کے بھائی کرز نے اس کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناشائستہ الفاظ کہے تھے، تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ نہیں، وہ صحیح پیغمبر ہے، سچے پیغمبر ہے. تو کرز نے کہا کہ کیوں پھر ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم سے تو بادشاہت چھین جائے گی، اور یہ جو ہماری عزت، اور روم اور فارس کے بادشاہ قیصر و کسریٰ جو ہماری عزت کر رہے ہیں اور ہمیں گفٹ نوازتے ہیں اور ہمیں جو اتنی مالی امداد کرتے ہیں، تو یہ ہم سے چھین جائے گی. تو اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس ہے سلطنت کی چابیاں، ہر کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری بہتری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے تو سلطنت دے، بادشاہت دے، اور جس سے چاہے تو سلطنت چھین لے، بادشاہ چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے. وہ جو فارس اور روم کے عزت لپیٹ رہے تھے، سمیٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میں جس کو چاہوں تو دوں. وہی عزت روم اور فارس کی اللہ تعالیٰ نے جس کی کنجیاں، جس کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ انشاءاللہ وہ اس پر قابض ہوں گے، تو وہی جو ہے روم اور فارسی تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ تقسیم ہو گئے. تو یہی جو یہودی تھے اور مدینہ کے یہودی تھے جو مسلمانوں پر ہنستے تھے کہ یہ روم اور فارس کا سوچ رہے ہیں، جو جنگ خندق کھود کے اپنے گرد اور قریش سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو یہ روم اور فارس کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن اللہ جس کو چاہے تو دیتا ہے. اللہ جو اتنے غریب مسلمان تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنی عزت دی کہ وہ روم اور فارس پر قابض ہو گئے. اور اللہ کو قدرت ہے ہر چیز پر، جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اس کو دے سکتا ہے. جو یہودی اس کے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو وہی وہ دیکھتے رہے کہ کس طرح مسلمان قابض ہی ہو گئے. جو وہ سوچ رہے تھے
اس کے بارے میں سورہ روم میں جو قرآن مجید میں ہیں اس میں آیا تھا. تو یہ یہودی لوگ جو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، وہ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی زمانہ میں، کوئی دور نہیں ان سے. تو صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پورے گھر والوں کو، بھابھیوں، نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے. یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. تو سب کچھ پر قادر ہے یا اللہ. ہماری یہ دعا بھی قبول فرمائے یا اللہ. ہماری پریشانیاں، تکالیف اور ساری بیماریاں دور فرما اور ہمیں عافیت والے معاملات دے یا پروردگار. یا اللہ یا رحمان الرحیم، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما. آمین.